کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی کوئی مصیبت آئی وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی، یعنی اس کے پیچھے انسان کا اپنا بھی کچھ نہ کچھ قصور ہوتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ایک طرف اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے، ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور دوسری طرف وہ چیزیں بھی اختیار کرے کہ جس سے انسان مشکلات سے نکل سکے. یہ دعا اس وقت جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی، یہ ہم میں سے ہر ایک کو دن میں کم از کم ایک بار ضرور پڑھنی چاہیے. صبح شام ہو جائے تو بہت اچھا، لیکن اگر آپ اپنے فجر کی نماز کے ساتھ اس کو باندھ لیں تو سارے دن آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں. اور وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. اور یہ پوری 8 چیزیں ہو گئی کہ اے اللہ تو مجھے پناہ دے، میری مدد کر، مجھے بچا کس سے؟ من الہم، ہم کہتے ہیں فکر میں مبتلا ہونے. اللہ مجھے فکر میں پڑنے سے بچا. مختلف چیزوں کی ہم فکر کرتے رہتے ہیں نا. حزن غم کو کہتے ہیں، اللہ مجھے غم میں جکڑے جانے سے بچا، ایسی سچویشن اور ایسی چیزوں اور ایسے کاموں سے بچا کہ جس کی وجہ سے میں کسی غم اور سیڈنس کا شکار ہوں. پھر ہے والعجز. عجز کا معنی ہوتا ہے کم ہمتی، بیکاری، محرومی، انسان کا ڈپرائیو ہونا مختلف نعمتوں سے. پھر ہے کسل. کسل کا مطلب ہوتا ہے سستی اور غفلت. پھر ہے جبن، اور جبن کا معنی ہوتا ہے بزدل ہونا، خوف، دل کی کمزوری، ہمت کا نہ ہونا، جلد گھبرا جانا. پھر ہے بخل، کنجوسی، حرص، لالچ، مال کے بارے میں دل کی تنگی. پھر ہے غلبۃ الدین، قرض کا غلبہ، ڈیٹس کے بوجھ تلے انسان دب جائے، ایسا پھنس جائے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہ آئے، ایک بھنور میں انسان پڑ جائے. اور پھر قہر الرجال، لوگوں کے قہر، غضب، ظلم اور غلبے سے بچانا، کہ لوگ ہمیں کنٹرول کریں، لوگ ہم پر چڑھائی کریں. تو یہ 8 مصیبتیں ایسی ہیں، 8 تکلیفیں ایسی ہیں کہ اگر انسان ان سے بچ جائے تو بہت پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے دنیا میں بھی. اور اگر انسان کا دل پرسکون ہے اور انسان کو ایک امن کی نعمت ملی ہوئی ہے تو انسان بہت پروڈکٹیو ہو سکتا ہے، بہت کچھ دنیا میں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے، عمل کے لیے بھیجا ہے. کل قیامت کے دن ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمارے اپنے ہی اعمال ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، رشتے دار ہوں گے، مگر سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، ہمارے ساتھ صرف ہمارا وہ اچھا عمل ہوگا جو ہم دنیا سے کما کے لے جائیں گے. اور وہ اچھا عمل 2 چیزوں سے بنتا ہے، ایک اللہ کی عبادت سے اور دوسرے بندوں کی خدمت سے. یہ دونوں چیزیں اگر نیک نیتی کے ساتھ کی جائیں تو انسان کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی رہتی ہیں، اور یہی اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو کل قیامت کے دن کام آنے والی. وہاں اگر ہم کسی سے بھی کچھ مانگیں گے، اگر ہمارے پاس نہیں، کوئی بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا. آج دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اگر کسی چیز کی کمی ہو گئی تو بہن بھائی ایک دم آگے آ جاتے ہیں، دوست آگے آ جاتے ہیں، کوئی اور ہم پر رحم کر لیتا ہے اور ہماری اس مشکل میں ہماری مدد کر دیتا ہے. لیکن قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. اس وقت انسان کے پاس وہی ہوگا جو اس نے خود کیا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، محفوظ تھے، اور ان کا تو شیطان بھی مسلمان تھا، وہ بھی ان کو برگلا نہیں سکتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اپنے لیے کثرت سے دعائیں مانگتے تھے. کچھ عرصہ پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، قرآنی اور مسنون دعائیں ہم نے اکٹھی کی. پھر ایاک نستعین ایک کتاب ہے
اس میں مختلف چیزوں سے بچنے کی دعائیں، پھر استغفار، اللہ سے معافی مانگنے کی دعائیں، پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کی دعائیں. میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ دعائیں ہیں کہ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے محبوب تھے، لیکن اس قدر ان کے اندر بندگی اور اتنی عاجزی کہ ہر وقت اللہ سے مانگ رہے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اور بڑی سے بڑی چیز بھی، اور مختلف طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان ساری چیزوں کے شر سے بچا. حالانکہ اللہ کی خاص تائید اور مدد آپ کو حاصل تھی، اس کے باوجود آپ اپنے لیے دعائیں کرتے تھے. تو ہم تو عام انسان ہیں اور ہمارے ساتھ تو شیطان بھی ہے اور اپنا نفس بھی ہے اور ماحول بھی، تو اپنے لیے اس دعا کو ہمیں کثرت سے مانگنا چاہیے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے تو آپ کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو امامہ. وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ نماز کا وقت تو نہیں، تو پھر تم مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ تفکرات نے گھیرا ہوا ہے، میری کچھ پریشانیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں بہت غم زدہ ہوں، اس لیے میں یہاں بیٹھا. اور وہ یہ کہ میں بہت قرضے میں پھنس گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس وقت یہ فرمایا کہ یہ کلمات تم صبح شام پڑھا کرو تو تمہارے سارے فکر دور ہو جائیں گے. تو انہوں نے اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، اس کی پابندی کرنی شروع کر دی. تو ان کے سارے فکر بھی دور ہو گئے، ان کا سارا قرضہ بھی اترا، اور پھر یہ دعا ہم سب کے لیے محفوظ بھی ہو گئی. ہماری مشکلات کے حل قرآن و سنت میں موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کیا خزانے وہاں موجود ہیں. ہم عام انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ یا کوئی چیز بتا دے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو کچھ بتایا وہ ان کو وحی کے ذریعے ملا تھا. اور اگر ہم اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں اور یقین کے اور شعور کے ساتھ اس کو مانگیں تو ہر طرح کی مشکلات حل ہو سکتی.